الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمین۔ حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو ہم تک پہنچایا۔ گزشتہ جمعہ قرآن کریم کی عظمت اور جتنے صحیفے اور کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں نازل فرمائی، ان کتابوں کے نزول کا مقصد مختصر طور پر بیان کیا گیا تھا۔ قرآن کریم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فرمان جو قیامت تک اس دنیا کے رہنمائی کا واحد ذریعہ ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل فرمایا، جو ہمارے پاس بلا تحریف بلا تبدیلی کے موجود ہے۔ قرآن کریم عربی زبان میں ہے اور پوری دنیا کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھیجا ہے، نازل کیا ہے۔ ہر شخص کی یہ رہنمائی کرنے والا ہے، ہر شخص کے مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ اگر غریب ہے تو اپنی زندگی کس طریقے سے اللہ کی مرضی کے مطابق غربت میں گزارے، یہ بھی طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر کے بتایا۔ ایک مالدار آدمی ہے، اس مالداری کے ساتھ کس طریقے سے اللہ کی مرضی کی زندگی وہ گزارے گا، قرآن کریم اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ عرب کے لوگ ہوں یا عرب کے باہر کے لوگ ہوں، ہر شخص کے لیے رہنمائی کا واحد ذریعہ قرآن کریم ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اگر ایک شخص راستہ نہ جانتا ہو، وہ غلط راستے پر جا رہا ہو اور آپ اس کی زبان سے ہٹ کر کسی زبان میں گفتگو کریں تو وہ اور غلط راستے پہ تو جا سکتا ہے لیکن سیدھے راستے پہ نہیں جا سکتا۔ کسی کو اردو آتی ہو، آپ اسے عربی میں بات کریں اور بتائیں کہ یہاں سے دوسرے جگہ جانے کا راستہ کیا ہوگا، وہ سمجھ نہیں سکتا۔ اور آپ اس سے کہیں کہ یہی زبان تمہیں سیدھے راستے پر لے کر جائے گی تو وہ آپ کو بیوقوف کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے نزول کا مقصد بیان کر رہے ہیں، ہدی للناس۔
اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم نے واضح طور پر کھول کھول کر تمام چیزوں کو بیان کیا، اور ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ایک اسٹیٹ میں رہتے ہوئے بھی تھوڑی تھوڑی دور جانے کے بعد زبانیں تبدیل ہو جایا کرتی ہیں۔ پوری دنیا میں تو کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، ہر شخص کے لیے اگر قرآن ہدایت ہے، ہر شخص کو رہنمائی کرنے والا اگر قرآن ہے، تو قرآن عربی زبان میں کیوں نازل ہوا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے اور سوال کا بھی حل قرآن کریم ہی میں دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہیں، پالنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی جن صفات کا تذکرہ کیا ہے ان صفات میں وکیل، رحیم، یہ ایسی صفت ہے جو صفت ہر بندے کے ساتھ ہمیشہ ہونی چاہیے۔ حکیم ہے، کیا کھائے، کیسے رہے، کیا پیے، کب سوئے، کب اٹھے، کہاں سوئے، کیوں سوئے، یہ حکمت کا تقاضا ہے۔ حکیم بتائے گا کتنا کھانا ہے، کب کھانا ہے، کیوں کھانا ہے، کب سونا ہے، کیوں سونا ہے۔ اور وکیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے آنے والی زندگی میں اس کے ایسی رہنمائی کرے کہ وہ کہیں پھنسنے نہ پائے، اس کی زبان خود بنے، اس کے چلنے کا سلیقہ خود بتائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ نے اپنی صفت کی بنیاد پر ہر شخص کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو حاضر و ناظر رکھا ہے۔ اسی واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، قرأت کرتا ہے، تو گویا وہ گفتگو ہوتی ہے۔ وہ ایک لفظ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب میں دوسرا لفظ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں۔ قرآن کریم بتاتا ہے یہ جو حلق کی رگ ہے، سب سے قریب جو رگ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بھی قریب میں ہوں۔ تو اللہ اپنے حکمت کے تحت، اپنے علم کے تحت، اپنے وکیل ہونے کی صفت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہمیشہ ہمارے ساتھ موجود ہے، ہماری رہنمائی کے لیے۔ اور قرآن وہ واحد کتاب ہے جو ہمیں لے کر جائے گی، مرتے دم تک ہمیں رہنمائی کرے گی کہ ہم کیا پڑھیں، کیسے پڑھیں، کیا کمائیں، کیسے کمائیں، کتنا اپنے لیے رکھیں، کتنا خرچ کر دیں۔ یہ قرآن کریم ہمیں رہنمائی کرے گی۔ لیکن میں نے جیسا بتایا کہ یہ زبان وہ زبان ہے جس زبان کو ہم نہیں جانتے، لیکن قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جس زبان میں نازل ہوا ہے وہ زبان بڑی آسان ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا یہ مقصد بھی بیان کیا تھا۔ قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واسطے پیدا کیا گیا، مبعوث کیا گیا کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے بتائیں، اس کے معنی اور مفاہیم کو بتائیں، عمل کر کے بتائیں، اندرونی کیفیت کا تزکیہ کر کے بتائیں۔ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ اب یہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اس کے علاوہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو ہمیں رہنمائی کر پائے۔ لیکن وہ قرآن کیوں نازل ہوا؟ صرف پڑھنے کے لیے، صرف تلاوت کے لیے۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی بتایا تھا، صرف قرآن کریم تلاوت کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا ایک مقصد بیان کیا جاتا۔ یتلو علیہم آیاتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ یہ حکمت کی باتیں اور جو قرآن نازل کیا گیا ہے اس کے مفاہیم، اس کے معنی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے۔ حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 2.5 سال کے اندر سورہ بقرہ سیکھی ہے۔ سورہ بقرہ کو یاد کیا 2.5 سال کے اندر۔ بڑے ذہین لوگ تھے۔ فرماتے ہیں کیسے میں نے سیکھا، 2.5 سال کیسے لگے؟
فرمایا جس آیت کو میں سیکھ لیتا تھا جب تک اس پر عمل نہیں ہو جایا کرتا تھا دوسری آیت میں نہیں سیکھتا. یعنی سیکھنے کا مقصد، سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ میرا رب مجھ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیا عمل کروانا چاہ رہا ہے، کس چیز سے روکنا چاہ رہا ہے. عمل یہ مقصد تھا قرآن کریم کے حصول کا، قرآن کریم کے پڑھنے کا، قرآن کریم کے سیکھنے کا. لیکن افسوس ہے کہ ہم نے اس مقصد کو بھلا دیا. ہم نے سوچا کہ قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے کہ جب کوئی انتقال کر جائے گا تو اسے ہم تلاوت کے لیے رکھیں گے، یا جب کوئی مرنے کے قریب ہوگا تو ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، یا جب مصیبت کے اندر آ جائیں گے، جب پریشانی کے اندر آ جائیں گے تب تلاوت کریں گے. یا بہت زیادہ ہم نے سوچا جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا تو ہم تلاوت کر لیں گے. یا کبھی ہم جلدی مسجد کے اندر آ جائیں گے، ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہوگا، ہم نے سنت پڑھ لی ہوگی، نفل پڑھ لی ہوگی، اب بھی وقت باقی ہوگا تو قرآن کریم کی تلاوت کریں گے. اس واسطے قرآن کریم نازل ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیں اور آپ کو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود میں تمہیں مخاطب کر رہا ہوں، تم سنو. یعنی قرآن فردن ہر بندے کو، ہر مومن کو مخاطب کرتا ہے اور نام لے کر مخاطب کر رہا ہے کہ تم سنو، میں تمہیں بتا رہا ہوں. کیسے سنو؟ اس زبان میں اس کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے سنو تاکہ عمل کر سکو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین. بندہ قرآن کریم سنتا ہے، پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے اور بند کرتا ہے، فون آتا ہے کہاں ہو؟ میں باہر ہوں. اور تلاوت کیا کیا ہے؟ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو. ابھی تلاوت کیا ہے کیونکہ مفہوم سمجھ نہیں رہا ہے، اس واسطے قرآن کو بند کیا اور کہا میں باہر ہوں. پھر قرآن کریم کھولا، تلاوت کرنا شروع کر دیا. قرآن کریم صرف تلاوت کے لیے نہیں نازل کیا گیا. اپنے مسائل کا حل تلاش کریں اس کے اندر، اس سے سوال کریں کہ میں کون ہوں، میں کہاں ہوں، کیوں پیدا کیا گیا ہوں، کیا کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، اللہ نے ہمیں کیوں دنیا کے اندر بھیج دیا. ہم قرآن کریم سے سوال کریں، قرآن کریم ہمیں جواب دے گا. اس واسطے قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے. میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا کہ قرآن کی عظمت کیا ہے. تلاوت کرو، پڑھو، خود اللہ کا نام لے کر پڑھو. انہیں کہا گیا عرب کے اندر جنہیں کچھ نہیں آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا جن کا لقب امی ہے، انہیں بتایا گیا، سکھایا گیا، سمجھایا گیا، پڑھایا گیا. چند سال گزرے، پوری دنیا کی رہنمائی کا ذریعہ بنے ہیں صحابہ کرام. وہ قرآن من وعن موجود ہے اور اب تفسیر کے ساتھ موجود ہے، اب ترجمے کے ساتھ موجود ہے، اب آڈیو شکل میں موجود ہے، ویڈیو شکل میں موجود ہے، ہر زبان میں موجود ہے. مشکل ترین الفاظ میں موجود ہے، سہل ترین الفاظ میں موجود ہے. تفصیلی تفسیریں آپ کو مل جائیں گی، مختصر تفسیریں مل جائیں گی آپ کو. صرف مفہومی ترجمہ آپ پڑھنا چاہیں گے، مطلبی ترجمہ پڑھنا چاہیں گے وہ بھی مل جائے گا، لفظی ترجمہ پڑھنا چاہیں گے وہ بھی مل جائے گا. یعنی ہر شکل میں قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے. ہمیں اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دے دیا کہ یہ رہنمائی کا ذریعہ ہے. صحابہ کرام چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، تابعین چلے گئے، مفسرین چلے گئے. ہم ہیں، ہمارے لیے قرآن کریم رکھا گیا ہے. اس کی عظمت یہ ہے پڑھیں، اور نہ پڑھ رہے ہوں جب پڑھا جائے تو غور سے سنیں، غور و فکر کریں، اپنے دماغ کو لگائیں، علم کو لگائیں. نہ سمجھ میں آئے سمجھنے والوں کے پاس جائیں، سمجھانے والوں کے پاس جائیں، لیکن سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ پتہ چلے کہ اللہ اکبر میں نے کہا ہے، اس اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے. میں اکڑ کر نماز میں کھڑا ہوا رہتا ہوں، اپنی جگہ سے ہلنا نہیں چاہتا، صف درست نہیں کرنا چاہتا، اپنی جگہ سے کہیں جانا نہیں چاہتا، اور یہ میں کہتا ہوں اپنے زبان حال سے اللہ اکبر. مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اکبر کے معنی بڑے کے ہوتے ہیں. میں اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں اللہ بڑا ہے، لیکن اپنے عمل سے بتا رہا ہوں میں بڑا ہوں، میں یہاں سے نہیں ہلنے والا. جب مفہوم سمجھ میں نہیں آتا ہے تو زبان سے رٹ لینے کی بنیاد پر، زبان سے اس کو ادا کر دینے کی بنیاد پر گہرائی کے اندر، دلوں کے اندر وہ چیز نہیں اترتی.
دل نہ بدلے، انسان کی زبان بدلے، انسان کا ظاہری بدل جائے، ناممکن ہے۔ دل پر اثر ہونا چاہیے، دماغ پر اثر ہونا چاہیے۔ وہ دل آپ کی رہنمائی کرے گا کہ آپ صراط مستقیم پر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں۔ دل کے اندر وہ چیزیں نہیں اترتی۔ بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے 24 گھنٹے کے اندر سے چند منٹ نکالیں، چند منٹ۔ آپ میں سے کوئی یا پورے مسلم آبادی میں سے آپ سروے کر لیں، کوئی ایسا بندہ نہیں ملے گا جو ڈیلی 2 گھنٹہ موبائل پر صرف اور خرچ نہ کرتا، ضائع نہ کرتا۔ لیکن اس سے کہو 5 منٹ قرآن کریم کے لیے لگاؤ، میرے پاس وقت نہیں ہے، بہت مصروف ہوں، بہت مصروف ہوں۔ کیوں؟ اسے پتہ ہی نہیں ہے قرآن ہے کیا، اللہ ہے کیا۔ اللہ اکبر کی صدا بلند کر دینے کی بنیاد پر اللہ کی عظمت دل میں نہیں آتی۔ باپ کے بارے میں ماں بتاتی ہے تمہارا باپ بڑا سخت ہے، بیٹا ڈر جاتا ہے، کیونکہ تعارف کرایا گیا باپ کا۔ باپ کے بارے میں بتایا گیا جب وہ آئے زور سے گفتگو نہیں کرنا، ماں نے بتایا تو اولاد ڈری سہمی رہتی ہے، کیونکہ باپ کا تعارف اولاد کے سامنے موجود ہے۔ اللہ کا بھی تعارف ہونا چاہیے، اللہ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہے کون سی ذات، اس نے ہمیں کیوں پیدا کر دیا، اپنا کلام دیا، اپنا میسج دیا، اپنی خبر دی، کیوں دے دیا۔ آپ باپ کی بات ماں کہے کہ بیٹا فلاں چیز لا لو، اولاد کہتی میں نہیں جاؤں گا، تمہارے ابو نے کہا، فوراً وہ گاڑی نکالتا چلا جاتا، کیوں؟ اسے پتا ہے ماں تو نہیں مارے گی لیکن باپ گھر سے باہر کر دے گا۔ اس کا تعارف ہے۔ اگر یہ پتہ چل جائے یہ زمین، یہ آسمان، یہ کائنات، کھانے کی تمام چیزیں، پہننے کی تمام چیزیں وہ رب العالمین بھیجا ہوا ہے جس کی میں عبادت کرنے والا ہوں، اگر عبادت نہ کروں تو ایک لمحے میں ساری چیزوں کو ضائع کر دے، یا میری جان قبض کر لے، روح قبض کر لے، نعمتیں پڑی کی پڑی رہ جائیں، استعمال کرنے کے قابل ہی نہ رکھے۔ تعارف نہیں ہو رہا ہے، اپنی اولادوں کے سامنے، خود اپنے سامنے اللہ رب العالمین کا تعارف کرائیں، اس کے بعد قرآن کریم اٹھائیں اور قرآن سے سوال کریں میں کون ہوں۔ وہ قرآن آپ کے اعمال کی بنیاد پر بتائے گا آپ مسلمان ہیں یا مسلمان نہیں ہیں۔ سورہ حجرات اٹھا کر دیکھیں، چند لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل کی، کہا تم مومن نہیں ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، تم کہو مسلمان ہیں۔ ہم مومن نہیں ہیں، مسلمان ہیں، دکھاوے کے طور پر ہیں، اعمال ہمارے بتا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن دل سے وہ تصدیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں دل مان نہیں رہا ہے۔ اعمال بتا رہے ہیں کہ ایک بندہ اٹھ رہا ہے، جھک رہا ہے، اللہ اکبر کے ساتھ اللہ اکبر کہہ رہا ہے، السلام علیکم کے ساتھ السلام علیکم کہہ رہا چلا جا رہا ہے، ولیکن قولوا اسلمنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم مومن نہیں ہو۔ پورا فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ایمان کی بنیاد پر ہوگا کہ جس نے اپنے ایمان کو پیش کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اور اس ایمان میں ذرہ برابر بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوشنودی کا کوئی جملہ بھی رہا ہے، ڈر رہا ہے، اللہ کے لیے کہا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میں بندے سے کہوں گا وزن کرا لو، سارے اعمال اس کے سامنے بالکل ہلکے نظر آئیں گے۔ یہ ایمان ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قول اپنی زبان سے کہنے والے مومن نہیں ہیں، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف دل سے نہ نکلے، پتا چلے کہ میں اللہ اکبر کہہ رہا ہوں، میرا عمل بھی بتا رہا ہے کہ تھوڑی سی جگہ خالی تھی میں وہاں چلا گیا، کیوں؟ کیونکہ میں اللہ کے لیے آیا تھا۔ مجھ سے کہا گیا سود حرام ہے، میں رک گیا، کیوں؟ کیونکہ میں اللہ کے لیے دنیا میں آیا تھا۔ اللہ نے کہا سود حرام تو حرام، مجھے بتایا گیا جھوٹ حرام ہے، اللہ کی لعنت ہوتی ہے، میں نے جھوٹ بولنا بند کر دیا، میں فوراً اپنے آپ کو بچا لیا، کیوں؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ اللہ ہے جس کے قبض قدرت میں میری روح ہے، جب چاہے گا قبض کر لے گا، اس کے پاس جاؤں گا، کیا جواب دوں گا؟ اگر یہ تبدیلی آ رہی ہے گویا میں اللہ کو اللہ مان رہا ہوں۔ سورہ فاتحہ کی میں نے تلاوت کیا تھا گزشتہ جمعہ، چند چیزیں عرض کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا سبحا من المثانی والقرآن العظیم، میں نے 7 آیتیں دی ہیں اور قرآن کریم دیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے حضرت جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے،
اب جبرائیل امین نے خوشخبری سنائی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مخاطب کیا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے آسمان کے ایک دروازے کے کھلنے کی آواز آئی، جیسے دروازہ چرچراہٹ کی آواز آتی ہے، ایک فرشتہ آیا، اس نے خوشخبری سنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جبرائیل امین نے بتایا اب تک یہ فرشتہ آسمان سے کبھی نازل نہیں ہوا تھا۔ اس نے خوشخبری سنائی کہ آپ کی امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو گفٹ، دو تحفے، دو بڑی اہم چیزیں نازل کی ہیں، ایک سورہ فاتحہ، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے۔ مبارک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا اور وہ فرشتہ چلا گیا۔ مکہ کے اندر نازل ہو رہی ہے۔ مفسرین نے لکھا قرآن کریم کی جو اگر خلاصہ دیکھنا ہے کسی کو، پورا 30 پارے کا اگر خلاصہ تو وہ سورہ فاتحہ ہے۔ قرآن کریم کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ۔ اور مفسرین نے لکھا اگر اس کا خلاصہ کسی کو دیکھنا ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ لے، جہاں سے شروعات ہو رہی ہے قرآن کریم کی۔ بعض علماء لکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کا جز نہیں ہے، قرآن کریم نہیں ہے، قرآن کریم سے الگ چیز ہے، اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے الگ نازل کیا۔ سب سے پہلی سورت مکمل طور پر جو نازل ہوئی ہے وہ ہے سورہ فاتحہ۔ بے شمار نام، مفسرین نے 20 نام، بعض نے 10 نام، 7 نام، بے شمار نام اس کے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک ہے سورہ فاتحہ۔ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، شروعات کرنا، اسی سے قرآن کریم کی شروعات ہوتی ہے، یہی سے قرآن کریم کھلتا ہے۔ ہم سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم ایک واحد کتاب ہے جس کے شروعات کے لیے 2 جملے استعمال ہوتے ہیں، ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دوسرے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کے علاوہ کوئی چیز پڑھنے کے لیے آپ اعوذ باللہ نہیں پڑھ سکتے۔ اس کا استعمال صرف قرآن کریم کے پڑھنے کے لیے ہوگا اور دوسری کتاب کے پڑھنے کے لیے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں پہلے بسم اللہ رکھوایا، اس کے بعد الحمدللہ، اور الحمدللہ حمد یہاں بھی آیا اور دوسری آیت میں بھی آیا اور بسم اللہ میں بھی آیا۔ مفسرین لکھتے ہیں دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دنیا کے پیدا کرنے کا جو میرا مقصد ہے وہ مقصد ہے رحمت، وہ مقصد ہے رحم، وہ مقصد ہے کرم، لوگوں کو جوڑنا، لوگوں کے ساتھ سختی کرنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد دنیا کے اندر بندوں کو نازل کرنے کا یا بھیجنے کا نہیں ہے۔ اسی واسطے بسم اللہ پڑھا۔ ایک تفسیر نعیمی کے اندر ایک نقطہ نقل کیا مفسر نے، کئی کتابوں کے اندر موجود ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام قبرستان سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ قبر پر عذاب ہو رہا ہے، اور تھوڑا آگے جانے کے بعد واپس آئے تو دیکھا عذاب ختم ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کی، اللہ تعالیٰ سے بات کی کہ اللہ تھوڑی دیر پہلے میں یہاں سے گیا تھا، اس بندے کو عذاب ہو رہا تھا، تھوڑی دیر ہوا ہے عذاب ختم ہو گیا، رحمت نازل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا ایک بچہ تھا جو بولنے کے قابل ہوا ہے، اس نے پہلا جملہ کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے شرم آئی کہ جس باپ کا بیٹا میرا نام لے کر یہ کہہ رہا ہو کہ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے، جس کا بیٹا میرے رحمان اور رحیم ہونے کی سطح بلند کر رہا ہو، مجھے شرم آئی کہ اس کے باپ کے اوپر میں عذاب کو نازل کروں، میں نے رحمت نازل کروں۔ ہم اپنی اولادوں کو پڑھاتے وقت بتائیں کہ اس سبحانہ و تعالیٰ کا تذکرہ ہو رہا ہے جو اتنا رحم کرنے والا ہے، اتنا رحم کرنے والا ہے۔ قرآن کریم کے اندر حدیث میں آتا، قرآن کریم کے اندر 56 بار یا 65 بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ رحمان کا تذکرہ کیا اور 95 بار لفظ رحیم کا تذکرہ کیا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ رحمان و رحیم پر میں نے گفتگو کی تھی کہ رحمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو کوئی مانے نہ مانے، اللہ کی فرما برداری کرے یا نافرمانی کرے، وہ انسان ہو، جنات ہو، حیوان ہو، جانور ہو، کوئی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لفظ رحمان کی بنیاد پر تمام کائنات کے مخلوق کے اوپر رحم کرتے ہیں، اس واسطے اللہ رحمان ہے۔
کافر ہو اس کو بھی، مومن ہو اس کو بھی، مشرک ہو اس کو بھی، منافق ہو، کوئی بھی ہو، لیکن لفظ رحیم اللہ تبارک و تعالیٰ استعمال کریں گے کل قیامت کے دن مومن بندوں کے لیے۔ تو لفظ رحمان الرحیم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ ہم اپنے اولادوں کو بتائیں کہ اللہ کی جو دیگر صفتیں ہیں، اس صفتوں کا قرآن کریم میں جو تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ بڑے بعد میں جا کر کیا ہے، اور وہاں کیا ہے جہاں اللہ سے کسی نے بغاوت کی ہے۔ کسی قوم نے اللہ کی نافرمانی اتنا کی کہ یہ دعویٰ کر دیا انبیاء کرام سے، آپ اللہ سے کہیں عذاب نازل کرے۔ اللہ جب عذاب نازل کرے کہا گیا ہے، جب مانگا گیا ہے، مطالبہ کیا گیا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب علیم کا تذکرہ کیا، عذاب عظیم کا تذکرہ کیا، تب جباریت اور قہاریت کا تذکرہ کیا ہے۔ لیکن جب بندے نے بغاوت نہیں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحمان الرحیم کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ قرآن کریم کی آیت اٹھائیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ نے لفظ رحمت کا تذکرہ کیا، کس سے؟ وہ بندہ جو گنہگار بنتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے، اسے اللہ پکار رہے ہیں، یا عبادی ہے میرے بندے۔ اس سے بہتر مثال آپ اپنی اولاد کو کیا دے سکتے ہیں؟ لیکن مثال کارگر کب ہوتی ہے؟ الفاظ کب جا کر بندے کے رہنمائی کا ذریعہ بنتے ہیں؟ جب الفاظ کے ساتھ اعمال بالکل الفاظ کے موافق ہوں۔ آپ بتائیں کہ اللہ رحمان الرحیم ہے اور آپ غضبناک ہو جائیں؟ آپ باپ ہیں، آپ اپنی اولاد پر غضبناک ہو رہے ہیں، غصے ہو رہے ہیں، آپ اسے گالیاں دے رہے ہیں، آپ اسے مار رہے ہیں، گھر سے باہر کر دے رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں اللہ رحمان الرحیم ہے۔ اس الفاظ سے نکلنے والے لفظ رحمان اور رحیم کا اثر آپ کی اولاد میری اولاد پر نہیں ہو سکتا جب تک میں اپنے اندر وہ صفت نہ پیدا کروں جس صفت کا تذکرہ اپنی زبان سے کرنے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ہیں اس کی تشریح اور تفسیر ہر جمعہ بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم اور علم کے مطابق الفاظ نکالے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔